میں فرزندان توحید ہر سال مکہ مکرمہ پہنچتے ہیں۔ امسال یعنی حج 2023 میں تقریباً 1,74,434 ہندوستانی حجاج کرام فریضہ حج ادا کرنے کی غرض سے مکہ مکرمہ پہنچے، جن میں حج کمیٹی سے آنے والے حجاج کرام کی مجموعی تعداد 1,39,429 تھی۔ بقیہ 35,005 حجاج کرام نے حج گروپ آرگنائزر کے ذریعے فریضہ حج ادا کیا۔ 21 مئی بروز اتوار 2023 کا سورج اپنی کرنوں کو مدینہ منورہ کی مقدس سرزمین پر بکھیر رہا تھا۔ اہل مدینہ حجاج کرام کی آمد کے منتظر تھے۔ ایئرپورٹ پر حجاج کرام کے استقبال کی تیاریاں مکمل تھیں۔ ہندوستانی حجاج کرام کا پہلا قافلہ آج مدینہ منورہ پہنچنے والا تھا۔ قونصل جنرل جناب محمد شاہد عالم اور قونصل حج جناب محمد عبدالجلیل ہندوستان سے آنے والے اللہ کے مہمانوں کے استقبال کے لیے مدینہ منورہ ایئرپورٹ پر موجود تھے۔ ہندوستانی حجاج کرام کا پہلا قافلہ کلکتہ سے پرواز کرتے ہوئے مدینہ منورہ پہنچا۔ مدینہ منورہ کی سرزمین پر قدم رکھتے ہی حجاج کرام کے چہرے خوشیوں سے کھل اٹھے۔ قونصل جنرل نے پھولوں کا گلدستہ پیش کرتے ہوئے حجاج کرام کا استقبال کیا۔ استقبال کا منظر قابل دید تھا۔ حجاج کرام کے چہروں پر خوشیوں کے آثار نمایاں تھے، کیونکہ حجاج کرام کا برسوں کا خواب شرمندہ تعبیر ہو رہا تھا۔ اور پھر ہندوستان کی مختلف ریاستوں سے حجاج کرام کی آمد کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ مدینہ منورہ کی پرنور فضاؤں میں حجاج کرام کو 8 دن گزارنا تھا، لہذا حجاج کرام کی خدمت کے لیے مدینہ منورہ میں حج آفس اور اس کے تمام شعبوں کے ساتھ ساتھ 3 برانچیں ڈسپنسری کے ساتھ اور 15 بیڈ ہاسپٹل تیار کیا گیا، جو رات دن حجاج کرام کی خدمت میں مصروف رہا۔ مدینہ منورہ میں 8 دن گزارنے کے بعد مکہ مکرمہ کی جانب حجاج کرام کی روانگی کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ گرمی کی شدت کو مد نظر رکھتے ہوئے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ آمد و رفت کے لیے بہترین بسوں کا انتظام کیا گیا تھا، جس کی وجہ سے حجاج کرام کو بڑی راحت ملی۔ مدینہ منورہ ایئرپورٹ پر ہندوستانی حجاج کرام کی آمد کا سلسلہ 21 مئی کو شروع ہوا اور 10 جون تک جاری رہا۔ اس طرح 157 فلائٹس کے ذریعے 48,028 حجاج کرام ہندوستان سے ڈائریکٹ مدینہ منورہ پہنچے۔ ابھی مدینہ منورہ ایئرپورٹ پر حجاج کرام کی آمد کا سلسلہ جاری تھا کہ 1 جون سے جدہ ایئرپورٹ پر بھی ہندوستانی حجاج کرام کی آمد کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ جدہ ایئرپورٹ پر اترنے والی پہلی فلائٹ کا قونصل جنرل جناب محمد شاہد عالم اور قونصل حج جناب محمد عبدالجلیل نے شاندار استقبال کیا۔ جدہ ایئرپورٹ پر ہندوستانی حجاج کرام کی آمد کا سلسلہ 24 جون تک جاری رہا اور 439 فلائٹس کے ذریعے 91,401 حجاج کرام جدہ ایئرپورٹ کے ذریعے مکہ مکرمہ پہنچے اور انہیں فریضہ حج کی ادائیگی کے بعد مدینہ منورہ روانہ کیا گیا۔ گویا اجمالی طور پر اگر دیکھا جائے تو امسال ہندوستان کے 20 امبارکیشن پوائنٹ سے 596 فلائٹس کے ذریعے 1,39,429 حجاج کرام حج کمیٹی کے ذریعے مکہ مکرمہ پہنچے۔ سفیر ہند عالی جناب ڈاکٹر سہیل اعجاز نے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کا دورہ کیا، حجاج کرام کی عمارتوں، برانچ آفس اور ہاسپٹل کا معائنہ کیا اور وہاں کے انتظامات کا جائزہ لیا۔ حجاج کرام سے ملاقات کی۔ حجاج کرام نے سفیر ہند سے مل کر خوشی کا اظہار کیا۔ مکہ مکرمہ میں حجاج کرام کی رہائش محلہ عزیزیہ اور حی النسیم میں واقع تھی۔ حجاج کرام کی رہائش سے حرم شریف آمد و رفت کے لیے 24 گھنٹے بس سروس مہیا تھی اور ٹرانسپورٹ کے انتظامات پر قونصل جنرل جناب محمد شاہد عالم اور قونصل حج کی گہری نظر تھی۔ جمعہ کا دن ٹرانسپورٹ کے اعتبار سے کافی اہمیت کا حامل تھا، کیونکہ جمعہ کی نماز کے بعد بیک وقت تقریباً 1,40,000 حجاج کرام کا عزیزیہ کے لیے ٹرانسپورٹ فراہم کرنا کسی چیلنج سے کم نہیں۔ قونصل جنرل اور قونصل حج اپنی ٹیم کے ساتھ ٹرانسپورٹ کے انتظامات کو دیکھتے رہے اور ان کے ساتھ میڈیکل اور رضاکاروں کی ٹیم حجاج کرام کی خدمت میں مصروف رہی اور الحمدللہ جمعہ کا مومنٹ کامیابی سے ہمکنار ہوا۔ حجاج کرام کی خدمت کے لیے حج مشن کے تحت مختلف شعبے قائم کیے گئے۔ مثال کے طور پر کمپیوٹر سیل، کوارڈینیشن، جنرل ویلفیئر، مدینہ مومنٹ، بلڈنگ ویلفیئر، حج گروپ آرگنائزر ڈیسک، DBC، خادم الحجاج، مس پلیسڈ بیگیج سیل، ٹرانسپورٹ، حرم ٹاسک فورس،
میڈیا سیل، انفارمیشن سینٹر وغیرہ وغیرہ۔ حجاج کرام کی خدمت کے لیے امسال حج مشن کے علاوہ 14 برانچیں اور 13 ڈسپنسریز قائم کی گئی تھیں۔ اس کے علاوہ 40، 30 اور 10 بیڈ پر مشتمل 4 ہاسپٹل تیار کیے گئے تاکہ حجاج کرام کو علاج میں سہولت ہو۔ اس کے علاوہ 17 ایمبولینسیں 24 گھنٹے حجاج کرام کی خدمت میں مصروف رہیں۔ حکومت ہند کی جانب سے حجاج کرام کی خدمت کے لیے امسال 18 اسٹیٹ کوآرڈینیٹرز، 9 اسسٹنٹ حج آفیسرز، 99 حج اسسٹنٹس، 171 ڈاکٹرز اور 165 پیرامیڈک بھیجے گئے، جنہوں نے بڑی ذمہ داری کے ساتھ حجاج کرام کی خدمت کی۔ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں حجاج کرام کی عمارتوں میں وائی فائی کی سہولت فراہم کی گئی، جس سے حجاج کرام کو کافی راحت ملی۔ حج کی تیاریوں کے پیش نظر قونصل جنرل جناب محمد شاہد عالم اور قونصل حج جناب محمد عبدالجلیل نے تمام معلمین کے آفیسز کا دورہ کیا اور حج کے انتظامات کا جائزہ لیا، اور ساتھ ہی ساتھ ہندوستان سے آئے ہوئے خادم الحجاج کے ساتھ میٹنگ کی اور منظم انداز میں پابندی کے ساتھ اپنی اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کی تلقین کی۔ اور موسم حج کے دوران قونصل جنرل اور قونصل حج کا حجاج کرام کی عمارتوں میں پہنچ کر حجاج کرام سے ملاقات کرنے اور آمد کے وقت ان کا استقبال کرنے کا سلسلہ جاری رہا۔ حج کمیٹی سے آنے والے حجاج کرام کو رواف مینا کمپنی کی جانب سے 25 معلمین کے درمیان تقسیم کیا گیا تھا۔ وہ حجاج کرام جو مکتب 24 سے 38 کے درمیان تھے، انہوں نے بذریعہ میٹرو ٹرین مشاعر مقدسہ کا سفر طے کیا۔ اس کے علاوہ بقیہ مکاتب کے حجاج کرام کے لیے مشاعر مقدسہ میں بس کی سہولت فراہم کی گئی تھی۔ گویا ٹرین کی گنجائش کے اعتبار سے تقریباً 84,000 حجاج کرام نے بذریعہ ٹرین اور بقیہ حجاج کرام نے بذریعہ بس مشاعر مقدسہ کا سفر طے کیا۔ مینا جانے سے قبل ٹرین ٹکٹ وصول کر کے حجاج کرام کے درمیان تقسیم کیا گیا۔ واضح رہے کہ ٹرین ٹکٹ بریسلیٹ کی شکل میں ہوتا ہے اور مینا جانے سے قبل حجاج کرام کے ہاتھوں میں پہنا دیا جاتا ہے تاکہ ضائع نہ ہو، کیونکہ ٹکٹ کھو جانے کی صورت میں مینا میں دوسرا ٹکٹ فراہم کرنا مشکل ہے۔ حج کمیٹی سے آنے والے حجاج کرام میں 76,439 حجاج کرام نے قربانی کے لیے حج کمیٹی کو ذمہ دار بنایا تھا۔ ان کے اضاحی کوپن مینا جانے سے قبل حجاج کرام کے درمیان تقسیم کر دیے گئے اور 10 ذی الحجہ کو 3 بجے شام تک قربانی مکمل کر دی گئی تھی۔ حجاج کرام سے متعلق معلومات حاصل کرنے کے لیے حج مشن کی جانب سے موبائل اپلیکیشن لانچ کیا گیا تاکہ بآسانی حجاج کرام سے متعلق معلومات حاصل کی جا سکے۔ انڈین حاجی انفارمیشن سسٹم کو موبائل فون میں ڈاؤن لوڈ کر کے حجاج کرام کی عمارت، کمرہ نمبر، معلم نمبر، فلائٹ اور دوسری بہت ساری معلومات بوقت ضرورت حاصل کی جا سکتی تھی۔ اس پروگرام سے حجاج کرام اور ان کے اقارب نے کافی استفادہ کیا۔ حجاج کرام کی خدمت اور سہولت کے پیش نظر موسم حج کے دوران سوشل میڈیا کا کافی استعمال رہا۔ مثال کے طور پر ٹویٹر، فیس بک، واٹس ایپ، ویب سائٹ، موبائل ایپ، آن لائن کمپلین، ہیلپ لائن، ٹول فری نمبر وغیرہ۔ حج مشن کے تحت میڈیا سیل پہلی فلائٹ سے لے کر آخری فلائٹ تک روزانہ حجاج کرام کی تفصیلی رپورٹ حج 2023 ڈیلی بلیٹن کے نام سے یوٹیوب کے ذریعے آپ کی خدمت میں پیش کرتا رہا، جو کہ حجاج کرام، ان کے متعلقین اور حج سے متعلق معلومات حاصل کرنے والوں کے لیے کافی مفید ثابت ہوا۔ مورخہ 7 ذی الحجہ کی شام سے حجاج کرام کی مینا روانگی کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ مینا میں بھی جوہرہ روڈ پر حج مشن کا دفتر قائم کیا گیا تھا، جو 24 گھنٹے حجاج کرام کی خدمت میں مصروف رہا۔ اس دن حج مشن کا عملہ کافی الرٹ تھا تاکہ وقت مقررہ پر تمام کے تمام حجاج کرام مینا پہنچ جائیں، اور یہ سلسلہ پوری رات جاری رہا، اور الحمدللہ عافیت کے ساتھ تمام حجاج کرام مینا پہنچ گئے، اور 8 ذی الحجہ کی رات سے عرفات روانگی کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ میٹرو ٹرین اور بسوں کے ذریعے انتہائی سکون و اطمینان کے ساتھ لبیک اللہم لبیک کی صدا لگاتے ہوئے تمام حجاج کرام بعافیت عرفات پہنچے۔ آج عرفات کا منظر قابل دید تھا۔ پوری دنیا سے آئے ہوئے تقریباً 20 لاکھ مسلمان میدان عرفات میں جمع تھے۔ حجاج کرام کے رنگ مختلف تھے مگر لباس ایک، زبان مختلف تھی مگر ترانہ ایک، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ آج عرفات کا موسم کافی گرم تھا، دھوپ میں شدت تھی، مگر گرمی کی شدت کی پرواہ کیے بغیر حجاج کرام کے قافلے جوق در جوق میدان عرفات میں داخل ہو رہے تھے۔
امسال عرفات کے مکمل خیمے ایئر کنڈیشن تھے، دھوپ کی تمازت بھی اپنے شباب پر تھی، مگر لوگ چلچلاتی دھوپ میں کھڑے ہو کر اپنے ہاتھوں کو آسمان کی جانب بلند کر کے دعاؤں میں مصروف تھے۔ آج حجاج کرام کا برسوں کا خواب شرمندہ تعبیر ہو رہا تھا۔ غروب آفتاب تک حجاج کرام نے عرفات میں وقوف کیا، اور پھر غروب آفتاب کے بعد انسانوں کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر حاجی کا لقب اور مغفرت کی امید لے کر عرفات سے مزدلفہ کے لیے روانہ ہوا، اور انتہائی خوشگوار ماحول میں کھلے آسمان کے نیچے حجاج کرام نے رات گزاری۔ مزدلفہ میں یقیناً مشقت کا سامنا کرنا پڑا، مگر مزدلفہ کی فضیلت کو مد نظر رکھتے ہوئے مشقت کا ذکر مناسب نہیں۔ مزدلفہ میں رات گزارنے کے بعد حاجیوں کا قافلہ منی کے لیے روانہ ہوا، اور انتہائی سکون و اطمینان کے ساتھ رمی کی اور بعافیت اپنے اپنے خیموں میں پہنچے۔ حجاج کرام نے 3 دن رمی کی اور اپنی اپنی رہائش گاہ تک واپس آ گئے۔ الحمدللہ کسی طرح کا کوئی بھی ناخوشگوار واقعہ پیش نہیں آیا۔ سفیر ہند عالی جناب ڈاکٹر سہیل اعجاز صاحب، قونصل جنرل جناب محمد شاہد عالم، قونصل حج جناب محمد عبدالجلیل، حج انچارج جناب سید قدرت اللہ، وزارت برائے اقلیتی امور اور حج کمیٹی کے اہم ذمہ داران بنفس نفیس مشاعر مقدسہ میں رہ کر حج کے انتظامات پر نظر رکھے ہوئے تھے۔ میڈیکل کی جانب سے طبی سہولت بھی فراہم کی گئی تھی۔ وہ حجاج کرام جو بیماری کی وجہ سے ٹرین یا بسوں پر سوار ہونے کے قابل نہیں تھے، انہیں ایمبولینس کے ذریعے ڈاکٹروں کی نگرانی میں عرفات لے جایا گیا تھا۔ ضرورت مند افراد کے لیے سینکڑوں کی تعداد میں ویل چیئر کا انتظام کیا گیا تھا۔ وزارت الحج کی جانب سے رمی جمرات کے لیے ہر ملک کے لیے الگ الگ وقت متعین تھا۔ حجاج کرام نے اس کی پابندی کی اور انتہائی سکون و اطمینان کے ساتھ بعافیت کنکری ماری گئی، اور پھر حلق یا قصر کے بعد حجاج کرام احرام سے فارغ ہو گئے۔ منی میں قیام کے دوران حجاج کرام نے حرم شریف پہنچ کر طواف زیارہ کیا، اور پھر 12 ذی الحجہ کو حج کے تمام ارکان کو مکمل کر کے بعافیت اپنی اپنی رہائش تک پہنچے۔ اس طرح حج کے تمام ارکان الحمدللہ پائے تکمیل تک پہنچے۔ سال گزشتہ کی طرح امسال بھی تقریباً 4000 خواتین بغیر کسی محرم کے 4 عورتوں پر مشتمل گروپ کی شکل میں فریضہ حج ادا کرنے مکہ مکرمہ پہنچی۔ ان کے لیے الگ انتظامات کیے گئے، اور انتہائی سکون و اطمینان کے ساتھ خواتین آفیسران کی نگرانی میں فریضہ حج ادا کر کے بعافیت اپنے وطن پہنچی۔ فریضہ حج ادا کرنے کے بعد ہندوستانی حجاج کرام کی واپسی کا سلسلہ شروع ہو گیا، اور ساتھ ہی ساتھ وہ حجاج کرام جو جدہ ایئرپورٹ سے مکہ مکرمہ پہنچے تھے، ان کی مدینہ منورہ کی زیارت باقی تھی، لہذا مدینہ مومنٹ کی جانب سے حجاج کرام کی مدینہ روانگی کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ واضح رہے کہ حجاج کرام کی فلائٹ سے تقریباً 24 گھنٹے قبل فلائٹ کا عملہ اور حج مشن کے رضاکار حاجیوں کی عمارتوں میں پہنچ کر ان کا 2 بیگ پر مشتمل 40 کلو سامان وصول کر کے فلائٹ ٹیگ لگا کر ایئرپورٹ روانہ کر دیتے ہیں، تاکہ حجاج کرام سامان سے متعلق ایئرپورٹ کی جملہ کارروائیوں سے محفوظ رہ سکے۔ جدہ ایئرپورٹ سے حجاج کرام کی واپسی کا سلسلہ 3 جولائی سے شروع ہوا اور 24 جولائی تک جاری رہا۔ اس طرح اگر دیکھا جائے تو جدہ ایئرپورٹ سے ٹوٹل 151 فلائٹس کے ذریعے 54,679 حجاج کرام ہندوستان کے لیے روانہ ہوئے۔ مدینہ منورہ سے حجاج کرام کی واپسی کا سلسلہ 13 جولائی سے شروع ہوا، اور مورخہ 2 اگست کو ہندوستانی حجاج کرام کا آخری قافلہ مدینہ منورہ سے ہندوستان کے لیے روانہ ہوا۔ اس طرح مدینہ منورہ ایئرپورٹ سے ٹوٹل 444 فلائٹس کے ذریعے 84,582 حجاج کرام بعافیت ہندوستان پہنچے۔ اس طرح اجمالی طور پر اگر دیکھا جائے تو مدینہ منورہ اور جدہ ایئرپورٹ سے ٹوٹل 595 فلائٹس کے ذریعے 1,39,261 حجاج کرام فریضہ حج ادا کر کے بعافیت اپنے وطن پہنچے۔ تازہ ترین رپورٹ کے مطابق اس وقت 16 حجاج کرام موجود ہیں، جن میں 8 زیر علاج ہیں۔ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں اب تک